قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خوش آمدید شعبان المعظم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، جس کی آج پہلی قسط ہے، اور اس قسط کا جو تعارف ہے مختصر وہ میں آج آپ کو دیتا ہوں ابھی اس وقت. دراصل یہ جو سیریز ہے ٹرانسلیشنز کی شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں، وہ قرآنی پیغامات پر مبنی ہے. مطلب ایسے اسباق جن میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا شمول ہو، ان کو کوٹ کرتے ہوئے ہم ان احادیث کو اور ان آیات کو کوٹ کرتے ہوئے ان اسباق کو بیان کریں، ان کی اہمیت، ان کی فرضیت، اور کس طرح سے ہمیں انہیں کرنا چاہیے، کرنے کا انداز وغیرہ. اور یہ جو سیریز ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے کی سیریز ہے، تو انشاءاللہ رمضان میں دوسرے پروگرامز انشاءاللہ ہوں گے. تو آغاز کرتے ہیں آج کا جو عنوان ہے اس سے. آج کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ایک عربی کا فقرہ ہے جس میں 4 الفاظ ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر. پہلے امر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں. امر سے مراد ہے حکم دینا، اور معروف سے مراد ہے جانا پہچانا ہو، جو عمل یا جو چیز جانی پہچانی ہو اور پسندیدہ ہو. تو یعنی امر بالمعروف سے مراد ہے وہ اعمال جو کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا حکم دیا ہے. اور دوسری طرف نہی عن المنکر، نہی سے مراد ہے منع کرنا، ممانعت کرنا، اور عن المنکر یعنی برے اعمال یا ناپسندیدہ کام یا ایسے اعمال جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہو، انہیں کرنے سے منع کیا ہو انسانوں کو. تو دوسرے الفاظ میں اس پورے فقرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکی کی تربیت دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا، یہ اس کا مطلب ہے. تو آئیے اس کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اگر ہم اہمیت کے لحاظ سے بات کریں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جب پیغمبر تھے، آخری نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس دنیا کے، اس کائنات کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اتنے اچھے اعمال کیے، لوگوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دی، دعوت اسلام اور تبلیغ دین، اشاعت دین، ان سب کا جو فرض تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بہت اچھی طرح سے اچھے اعمال کرنے کی دعوت دی، اس دعوت اسلام دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ جو امت مسلمہ ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، مطلب جو بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں اسلام کی، اور جو برے اعمال ہیں انہیں کرنے سے روکیں. یعنی کہ اسلامی تعلیمات کا فروغ کریں، انہیں پروموٹ کریں، اور جہاں بھی ہم برائی دیکھیں اسے فوراً روکنے کی کوشش کریں یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اسی سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. سورہ آل عمران کی آیت 104. اس کا ترجمہ ہے: اور تم میں ایک
جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یعنی کہ امت مسلمہ پر اس ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح ہمیں اندازہ دلا دیا ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی اس آیت سے، کہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے کی تربیت دیں، اور جہاں کہیں برائی دیکھیں اس کی اصلاح کریں تاکہ معاشرے کی تربیت ہو سکے، انسانیت کی تربیت ہو سکے. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمارا ذاتی بھی ہے، معاشرتی سے زیادہ وہ ذاتی فائدہ ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں صدقہ کریں گے تو زندگی میں تو ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ، اور اگر آخرت میں بھی وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ معاشرتی جو اس کے فوائد ہوں گے، اثرات ہوں گے مثبت، وہ صدقہ جاریہ میں بھی تبدیل ہو جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقرے پر یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اتنا زور دیا کہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. یعنی کہ جتنے لوگ اس محفل میں اس خطبے میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے تمام نکات بیان کر دیے، فرما دیے خطبے کے لحاظ سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو ان ساری تعلیمات سے واقف کریں، آگاہ کریں، انہیں اس بارے میں بتائیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی کہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس پیغام کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، جو کہ اصل مقصد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کی ہدایت ضرور کرنا ہوگی اور برائی سے ضرور روکنا ہوگا، ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو گے لیکن تمہاری پکاریں قبول نہیں ہوں گی. یعنی کہ انسان کا صرف خود نیکوکار ہونا صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی جو ہدایت اگر اللہ تعالیٰ نے اسے الحمدللہ بخشی ہے تو وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تاکہ معاشرے کو بھی اس کے ذات سے اثر پڑے، خالی اسے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو اس سے مثبت اثرات اور فائدہ پہنچے. تو یہی تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وضاحت. اس پہ یہ اگر آپ اس کی جتنا یہ افضل کام ہے اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو وہ یہ ہے کہ یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ پیغمبرانہ کام کی صفت دی گئی ہے اسے، جو کہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اس کے بعد ہی سے امت مسلمہ پر یہ فرض ہو گیا کہ جتنا بھی اچھا پیغام ہے اس سب کو عام کریں. تو دین اسلام ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام نے چاہے جس بھی پہلو میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہو، ان تمام نیک اعمال کی مکمل وضاحت، اصول و ضوابط، شرائط اور کس طرح سے ہمیں اس عمل کو سر انجام دینا ہے، ان سب کی مکمل تشریح قرآن پاک میں واضح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ کی دعوت اسلام میں بھی واضح ہے. کیونکہ قرآن مجید کو جو عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قرآن مجید کو عملی طور پر دکھایا کہ اس میں کیا کیا موجود ہے انسانوں کے لیے، اسے خود کر کے اپنی ذات سے اسے دکھایا تاکہ لوگ سمجھیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. تو یہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی جو ہے وہ اصول و شرائط کی بات کریں تو اس کے کل 4 اصول ہیں. اس میں پہلا ہے باعمل ہونا، دوسرا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرنا، تیسرا ہے حکمت و موعظت حسنہ، اس کے بارے میں بھی ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور دوسرا ہے طاقت کے موافق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مطلب اپنی زندگی میں شامل کرنا. یعنی کہ اس میں 3 صورتیں ہیں کہ آپ اپنی طاقت یا اپنے رتبے یا اپنی حیثیت کے مطابق ان 3 صورتوں میں
آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے، سب سے پہلا اصول ہے، وہ ہے بعمل ہونا، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی دیندار انسان کو دیکھیں یا تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے، تمام انبیاء علیہ السلام نہایت پرہیزگار، متقی، اخلاص والے اور نیکوکار تھے۔ جو بات آپ اپنی امتوں کو پہنچاتے تھے، جو پیغام پہنچاتے تھے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پہلے خود کرتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے، تاکہ لوگوں کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں صرف تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے سامنے عمل بھی رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شامل کرنا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس عمل سے وہ کریں، ہم خود اس عمل کو کریں، پہلے خود اپنے آپ کو نیک کریں، پہلے خود اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کریں، پہلے خود اپنے اندر خلوص نیت پیدا کریں، اسی کے بعد جا کر ہم دوسروں کو کی اصلاح کریں، کیونکہ اگر ہم خود جو ہے وہ نیکوکار نہ ہوں گے، پرہیزگار نہ ہوں گے اور وہ سارے اعمال کریں گے جن سے ہم دوسروں کو روک رہے ہیں اور جن کی اصلاح کر رہے ہیں، تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ دوسروں کی نصیحت خود میاں فصیحت، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ پر غور کرے، اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ اس کے متعلق ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 44۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید، وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن اگر تم پڑھتے ہو اس کتاب کو تو تم خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں کی اصلاح کرتے ہو؟ تو یہ کہاں کی عقل ہے؟ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو برائی سے روکیں۔ خیر، بہرحال ہم دوسری صورت پہ چلتے ہیں، اپنے گھر سے ابتدا۔ انگلش میں بھی یہ کہاوت بہت دفعہ سنی ہوگی کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس طرح سے اس کا ذکر کیا گیا تھا پہلے۔ تو اگر ہم خود اپنے گھر سے ابتدا کریں گے تبھی ہم بہترین انداز سے اسے معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں، اس کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، سورہ شورى آیت نمبر 214۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اس بات کی اہمیت کہ ہمیں پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اہل خانہ کو اس بات سے وہ کرنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے کہ وہ جن برے اعمال کو اپنا رہے ہیں انہیں ان اعمال کو روکنا ہوگا، انہیں پہلے ان اعمال کو روکنا ہوگا تاکہ وہ خود نیکوکار بنے۔ اور اگر ہم کامیابی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو اس بات پر وہ کر لیتے ہیں، ترقی کی مطلب نیکی کی راہ پر گامزن کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم معاشرے میں بھی ایک اچھے فرد اور ایک اچھے انسان کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شامل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ دوسرا جو ارشاد ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت سنجیدگی سے مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے، یہ فرمان دیا ہے کہ پہلے اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں، اپنے عزیز و اقارب، ان سے، اپنے گھر والوں سے، ان سے آغاز کرتے ہوئے انہیں اس بات کی سنجیدگی کا احساس دلاؤ کہ جو وہ صرف نیک کام ہی بہشت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور جہنم
جو ہے وہ ایسی عذاب والی جگہ ہے جس میں تمام گنہگار جائیں گے. اور جو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی کہ پتھر اور آدمی جب پل صراط کو نہیں وہ کر سکیں گے، پر نہیں کر سکیں گے گناہگار لوگ، تو وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اور پتھر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم کی آگ ایک دم بھڑک اٹھے گی. تو جس طرح سے کوئلہ آگ کو بھڑکانے میں کام دیتا ہے ایک فیول کی طرح، اسی طرح سے پتھر اور گناہگار لوگ جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہے، اسے بھڑکانے کے لیے کافی ہوں گے. تو یہ تو بہت ہلا دینے والی بات ہے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے. تو ہمیں اسی وقت اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم کہ ہم خود بھی اپنے گھر میں بھی اسے اپنائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، اور معاشرے میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اعلیٰ مثال قائم کریں. تیسری صورت حکمت و موعظت حسنہ، یعنی کہ لوگوں سے ایسے انداز میں بات کرنا، ایسا آپ کا میٹھا پیار بھرا اور خیر خواہی پر مبنی، جس سے محبت کا جذبہ، جس میں خیر خواہی کا جذبہ ٹپک رہا ہو. وہی ایسا جذبہ ہوتا ہے یا وہی ایسا انداز ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں. صرف وہی انداز ہے میٹھا جس سے لوگوں کے دل میں آپ کی بات کا احترام پیدا ہوگا، آپ کی بات کے لیے عزت پیدا ہوگی، اور لوگ آپ سے مانوس ہوں گے آپ سے اور آپ کی بات سے. تو اس میں ایک ارشاد کو پہلے بتا دیتے ہیں، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو. سورہ نحل آیت نمبر 25. اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت عقل مندی سے اور بہت نرم انداز میں، ایسا انداز جو کہ تبلیغ اسلام کے لیے بہترین ہو، اس سے انہیں اپنی طرف یعنی سیدھی راہ کی طرف راغب کرو، انہیں صراط مستقیم کی طرف راغب کرو. اگر آپ کو کوئی بھی زبردستی کوئی کام کرنے کو کہتا ہے یا اس میں اس کا مزاج اچھا نہیں ہوتا کہتے ہوئے، اس کا مزاج کرخت ہوتا ہے، تو کیا آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں؟ اور اگر دیتے بھی ہیں تو آپ کیا بہت خوشی سے یا بہت اہم سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں یا زبردستی کرتے ہیں؟ زبردستی ہی کرتے ہیں نا. تو اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اگر ہم اپنا رہے ہیں اپنی زندگی میں اور معاشرے میں، تو ہمیں اپنے انداز کو بھی بہتر بنانا ہوگا. اور دوسری جگہ یہ فرمایا ہے، اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں. سورہ النساء آیت نمبر 63. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو، اس انداز میں کرو، اس انداز میں ان سے گفتگو کرو کہ جو ان کے دل میں اثر کرے، جو ان کے دل میں اتر جائیں باتیں، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو ساری نیک اعمال کرنے کا. یہ ہے اصل انداز گفتگو، جو انشاءاللہ اگلی قسط میں انداز گفتگو کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو، کس طرح آپ گفتگو کرتے تھے، اور تمثیلی انداز گفتگو کس طرح آپ مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں نکھار پیدا کرتے تھے. تو آخری یہاں جو صورت ہے وہ ہے طاقت کے موافق امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ اپنی جو طاقت ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کے مطابق آپ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شامل کریں اپنی زندگی میں. کہ اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے، جیسے ارشاد ہے مختلف صورتحال کے لیے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تم میں سے جو برائی ہوتے دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. یعنی کہ جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی برائی ہوتے دیکھیں، کوئی بھی برائی معاشرے میں، تو آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. لیکن یہ زیادہ تر حکمرانوں کا کام ہے اور ماتحتوں کا کام ہے اور والدین کا کام ہے. اساتذہ، والدین یہ اپنے اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، برائی کو روک سکتے ہیں. والدین خاص طور پر اپنی جو چھوٹی اولادیں ہوتی ہیں ان کو اگر ذرا سا بھی برائی کرتے ہوئے دیکھیں، صغیر اولادوں کو، تو وہ ان کو اس طرح سے ٹوک سکتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے برائی کو ختم کر سکتے ہیں. دوسری صورت ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ آپ روک سکیں تو زبان سے روکیں. اگر کوئی بھی جیسے عام انسان ہے یا آپ شاگرد ہیں
یا آپ طالب علم ہے یا آپ کہیں بھی کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا پتہ اس سے مسئلہ بگڑ جائے, کیا پتہ مسئلے میں بہتری کے بجائے, صلح کے بجائے مسئلے میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے. تو اسی وجہ سے آپ کو سمجھانا چاہیے, حکمت و موعظت حسنہ کا استعمال کرتے ہوئے سمجھانا چاہیے, اپنی زبان سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور جو برائی ہے اور نیکی اور صلح کی جو فضا ہے وہ قائم کرنی چاہیے. اور آخری جو صورت ہے وہ یہ کہ اگر آپ نہ ہاتھ سے روک سکیں اور نہ زبان سے روک سکیں, یعنی مطلب آپ کے اندر تھوڑا خوف ہے یا آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس سے, اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے روک سکیں ہاتھ سے یا زبان سے, تو آپ اس کو کم از کم اپنے دل میں برا سمجھیں, دل میں اسے کبھی آپ اچھا نہ سمجھیں. برائی ہے اسے برا مانیں کہ ہاں یہ برائی ہے, یہ کر رہا ہے اور میں اسے برا مانتا ہوں, پوری صدق دل سے اسے برا مانتا ہوں, اور اس سے اپنا دامن بچائیں. نہ صرف کہ یہ برا مانیں بلکہ خود بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, اس سے پاک رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. یعنی ان سب تینوں صورتوں میں سے جو سب سے مضبوط ہے وہ ہاتھ یا زبان کا استعمال ہے, وہ بھی برائی کو روکنے کے لیے, برائی کو پھیلانے کے لیے نہیں. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پر ایسی ذمہ داری عائد ہے جس کا کرنا ہم پر بے حد ضروری یا لازم ہے, جس کے بغیر ہم جنتی نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا, جب تک ہمارا ملک و ملت ترقی نہیں کرے گا, جب تک ہمارا دل, ہماری ذات اور ہمارا وجود بھی ترقی نہیں کرے گا. اور چاہے آپ اپنے آپ کو جتنی تسلیاں دے لیں کہ آپ خود نیکوکار ہیں, لیکن اگر آپ معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو بہتر ہوگا کہ ہم سب اصلاح کریں اپنی, ہم سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو معیار ہے قبولیت کا, شرف قبولیت کا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو معیار ہے اس پر اپنے آپ کو اتاریں. اور اس کا جو اصل مقصد ہے یعنی اس انسانیت اور معاشرے کی اصلاح و تربیت, اس کا حصول اور اس نیت سے کریں اور اپنے معاشرے, اپنے ملک و ملت سے پیار سے کریں کہ امت مسلمہ یعنی پورے مسلمانوں کی, پوری دنیا میں مسلمین کی امت, یعنی اپنے ملک سے یا اپنے سوسائٹی سے شروع کرتے ہوئے, اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے, تو وہی اصل مقصد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي, قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.